مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم، رمضان مبارک رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرض اور لین دین کا جو معاملہ ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے لڑائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، بدمزگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں جو ہے وہ باہمی تعلق ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، تو پھر انسان ان کو صحیح معنوں میں جو ہے ان مشکلات سے بچ سکتا ہے، صحیح معنوں میں ان مشکلات سے جو ہے نجات حاصل کر سکتا ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے ہمیں توجہ فرمائی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معین مدت تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. یعنی روزمرہ کے معاملات میں لین دین میں ایک ایسا امر ہے جس سے سب کو پالا پڑتا ہے، اور لین دین کرتے وقت بعض اوقات انسان جو ہے تھوڑی بے احتیاطی پر بھی ہو جاتی ہے، ان دا سینس کہ اس کو صحیح طرح سے لکھنے میں، صحیح طرح سے نوٹ کرنے میں وہ بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے، انسان اس کو صحیح طرح سے نوٹ نہیں کرتا کہ میں تو تمہیں جانتا ہوں یا تم تو مجھے جانتے ہو، میں دے دوں گا، واپس کر دوں گا، یا ہمارا تو بڑا پرانا رشتہ ہے تو اس لکھت پڑھت میں کیوں پڑھنا، ہم ایک دوسرے کو کیا بھروسہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں شامل آ جاتی ہیں. لیکن قرآن کریم نے سمپل اصول بیان فرمایا ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اس کو یہ نہ ہوا کرے کہ تمہیں تمہارے آپس کے تعلقات جو ہیں اس چیز سے روکیں. یہ بہرحال ایک آیت دین ہے جس کا دین کو عربی زبان میں قرض کہتے ہیں، سورۃ البقرہ کی ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت بھی ہے، آلموسٹ ایک صفحے سے لمبی آیت ہے، جس میں مختلف رنگوں میں مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے قرض کی لین دین کرنی ہے یا کس طرح سے قرض کی لین دین کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرض لینے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور حتی الامکان قرض لینے کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن اگر ضرورت کے وقت آپ کو لینا بھی پڑے تو معین وقت پر عمدگی کے ساتھ اس کو ادائیگی فرماتے اور بڑھا کر دیتے تھے. تو بڑھا کر دینے کی شرط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ناپسند فرمایا، یعنی جسے سود کہتے ہیں، وہ اس کو آپ نے ناپسند فرمایا، لیکن جو دینے والا ہے وہ اپنی طرف سے احسان کرے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا کرتے تھے. اپنی مرضی سے کچھ بڑھا کر دے تو اس کو وہ پسندیدہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کسی شخص سے اونٹ بطور قرض لیا، جب واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر رویہ اختیار کرے. اس میں دونوں معاملات آ جاتے ہیں، ادائیگی میں بہتر رویہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا دونوں معاملات آ جاتے ہیں. اول یہ کہ جو چیز لی گئی ہے اس سے بہتر ادا کی جائے، یا یہ کہ جو معینہ مدت تک جس چیز کو لیا گیا اس کو اس میں ادا کیا جائے. حقوق العباد کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، حقوق جو انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہو
جب تک کہ اس کے قرض کا ذمہ کوئی لے نہ لے، یعنی جو دوسرا انسان ہے اس پر بھی ظلم نہ ہو، جس نے قرض دیا ہے اس پر بھی ظلم نہ ہو۔ پھر فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے جن میں وراثت کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا تھا، اور معاملہ پرانا ہو جانے کی وجہ سے ثبوت کسی کے پاس نہ تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور فرمایا، میں انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ لسان ہو اور بات کو بڑے عمدہ انداز اور لہجہ میں بیان کر سکتا ہو، اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی رائے قائم کروں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ حق دوسرے فریق کا ہو۔ ایسی صورت میں اس فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور اپنے بھائی کا حق نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے وہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اسے دلا رہا ہوں۔ اگر وہ لے گا تو قیامت کے دن وہ سانپ بن کر اس کی گردن پر لپٹا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو دونوں کی چیخیں نکل گئیں، اور ہر ایک یہ عرض کرنے لگا کہ حضور وہ کچھ نہیں لینا چاہتا، ساری جائیداد میرے بھائی کو دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ جب تم اس پر آمادہ ہو تو یوں کرو کہ جائیداد تقسیم کر کے قرعہ اندازی کر لو، جس حصے کے بارے میں جس کا قرعہ نکلے وہ حصہ لے لے، اور دوسرے کے حصے میں نکلا ہوا قرعہ اسے بخش دے، یعنی اس کا اگر کوئی حق دوسرے کے حصے میں ہے تو وہ اسے معاف کر دے اور بخش دے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول بھی فرمایا کرتے تھے کہ کئی لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ لکھوانے میں اور قانون سلطنت کے مطابق رجسٹری وغیرہ کرانے میں تساہل کرتے ہیں، یعنی سستی کرتے ہیں کہ اجی یہ ہمارے اپنے ہیں یا بڑے بزرگ ہیں، ان کی نسبت کیا خطرہ ہے، مگر آخر اس حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ اٹھاتے ہیں، تو آپس کے تعلقات جو ہیں پھر اس سے خراب ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تعلیمات پر صحیح معنوں میں اور صحیح رنگ میں عمل نہیں کرتا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ فیاض بیان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ کاروباری لین دین ہو یا ذاتی لین دین، سوائے نقد لین دین کے وہاں اجازت ہے، اس کے علاوہ جس قسم کا بھی اور جب بھی کوئی ایسا لین دین ہو جس میں وقفہ پڑتا ہو، جہاں بھی ادار یا قرض کی صورت بنے تو ایک تحریر ہونی چاہیے۔ احمدیوں کو چاہیے کہ زمانے کے رواج کو چھوڑیں، جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق کارروائی کیا کریں، اسی میں سب کی بچت ہے۔ یعنی یہ لین دین کا جو معاملہ ہے، اگر آمنے سامنے ہو رہا ہے، کوئی چیز لی اس کے اگینسٹ پیسے دے دیے چلیں، وہ تو اسٹریٹ فارورڈ بات ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسی صورت ہے جس میں ادھار بن رہا ہے یا قرض بن رہا ہے، تو پھر قرآنی جو حکم ہے اس کو منون پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو اسی رنگ میں منون پورا کیا جا سکتا ہے جب انسان اس پر عمل کرے، اس کو علم رکھے۔ تو یہ جو فرمایا کہ اسے لکھ لیا کرو، آپس میں لکھ کر ایک لوگ جو ہیں دونوں فریقین اس پہ سائن کر لیں، تاکہ وہ ایک ریکارڈ بن جائے اور ان کو یاد رہے، اور تاکہ بعد میں نہ بدمزگی ہو، نہ لڑائیاں ہوں، اور نہ ہی جو ہے وہ ایک فریق دوسرے کے خلاف جو ہے قضاء میں جا رہا ہو، تو اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان معاملات میں محفوظ رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لین دین کے معاملات میں قرآنی احکام پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک و بارک وسلم انک حمید مجید۔